لوگ آتے ہیں قتل کر کے جب جیلوں میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو ہر طرح کا طبقہ آتا ہے نا, پھر کیس چل رہے ہیں ان کے, ضمانت پہ بری ہوئے, آ کے رو رہے ہیں مفتی صاحب غصے میں پاگل ہو گیا تھا اور ایسا زندگی عذاب بن گئی میرے لیے. غصے میں 3 طلاقیں دیتے ہیں نا لوگ بیوی کو, اس کے بعد کیا ہوتا ہے حالت ان کی, یہ کیا ہو گیا بھائی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں غصے میں کنٹرول کرنا تھا, کہہ رہے ہیں یار غصے میں کنٹرول ہی نہیں تھا. تو یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ مال میں اسراف کیا ہے اپنی اوقات سے زیادہ, غصے میں اسراف کیا ہے, جتنا افورڈ کر نہیں سکتے تھے اتنا غصہ جاری کر دیا, اکٹھی طلاقیں نکال دی آپ نے, اب بعد میں بیٹھ کے رو رہا ہے, بیوی بھی گئی اور بچے بھی گئے. یہ غصے میں اسراف ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ناجائز تجاوزات ہوتی ہے نا, حکومت نے لکھا ہوتا ہے ناجائز تجاوزات, بلڈوزر پھیر کے حکومت گرا دیتی ہے ان کو, تو غصے میں بھی ناجائز تجاوزات ہوتی ہیں. آپ گھر میں آ رہے ہو, یہ تو بہت لوگوں میں دیکھا ہے, بیل بجا رہے ہیں, دروازہ کھلنے میں تاخیر, وہیں گیٹ پہ چیخنا شروع کر دیں گے, کھولو دروازہ, کیوں پاگل میں گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوں. ابھی کیوں بتا رہا ہے کہ میں گدھا ہوں, کیوں بتا رہا ہے, ہمیں پہلے سے پتا ہے آپ کے بارے میں, رپورٹ کیوں پیش کر رہے ہیں اپنے گدھے ہونے کی. آرام سے تمیز سے کھڑے ہو جاؤ یار. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر والے واش روم میں ہوں, کوئی سو رہا ہو, کوئی ایمرجنسی ہو, تھوڑا سا, ہم نہیں کہہ رہے آپ غصے نہ ہوں, پہلے رپورٹ تو طلب کر لیں کہ تاخیر کی وجہ کیا بنی ہے. بلا وجہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, دروازہ بجا رہے ہیں, بیل بجا رہے ہیں, دروازہ نہیں کھلا, ابھی بیگم نے کھولا, ایک دم چڑھ گئے اس کے اوپر, کیا تمیز نہیں ہے تمہیں, بچہ رکھ کے تھپڑ لگا دیا اس کے, اتنی دیر سے کیوں کھولا دروازہ. اور بھائی پہلے تمیز کے آدمی پوچھ لے, دروازہ لیٹ کھلا ہے, بیگم گیٹ مسکرا کے کہ بہت تاخیر ہو گئی, 10 منٹ سے کھڑا ہوں, وہ اگر بتا دے میں واش روم میں تھی, کوئی بات نہیں. آپ بھی کبھی کبھار واش روم میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے, کیا ٹائمر لگا کے جاتے ہیں, کیا ہو گیا بھائی, کبھی آدمی 15 منٹ بیٹھ جاتا ہے, کبھی 1 منٹ بھی باہر نکل آتا ہے. یہ تو پراٹھوں پہ ہے کہ کتنے صبح آپ نے پراٹھے کھائے تھے اور کس قسم کے پراٹھے کھائے تھے, کیا خیال ہے بھائی, اس حساب سے آدمی واش روم میں ٹائم لگاتا ہے. اور اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے, بیگم صاحبہ کا نہ میں واش روم میں تھی نہ کوئی اور کام تھا, بس یہ کہ مجھ سے نہیں کھولا جا رہا تھا, سستی ہو رہی تھی, پھر آپ کا غصہ بنتا ہے. بیگم پہلے تو ایک دفعہ تو آرام سے سمجھاؤ نا, بیگم یہ کام مناسب نہیں, میں گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں گیٹ پہ, اچھا نہیں, تمیز سے. ابھی ایک دم غصہ آ جانا ابھی بھی ٹھیک, موقع تو دو نا سنبھلنے کا. اگلی دن پھر دوبارہ آئے, بیل بجائی 3 دفعہ آپ نے تمیز سے, یہ نہیں کہ بیل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. ابھی کیا ہوا ہے کہ میں تھکا ہوا تھا چند دن پہلے, دوپہر میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, بہت زیادہ تھکاوٹ تھی, سونے کے لیے لیٹا ہوں, کوئی خاتون گھر میں آئیں, دھاڑ 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 زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا. ہم نے کیمرے میں دیکھا تو اندازہ ہو گیا پولیو کے قطرے والی آئی ہیں. اب پولیو کے قطرے بچوں کو ہم ڈاکٹر سے پلوا دیتے ہیں. خیر میں نے کہا 2-3 دفعہ دروازہ بجائے گی, چلی جائے گی, بعد میں بتا دیں گے بھائی ہم نے وہ نشان لگوایا ہوا ہے. پھر دھاڑ دھاڑ دھاڑ, پھر دھاڑ دھاڑ, کوئی 15 دفعہ بجایا ہوگا اس نے دروازہ, جا ہی نہیں رہی. پھر میں اٹھ کے باہر آیا, میری تو نیند ختم. اب ایسا نہیں کہ میں نے دبا یہاں سے, ایسے نہیں, میں نے کہا محترمہ آپ کو خود تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, 3 دفعہ گیٹ بجا لیا, اگلا نہیں کھول رہا تو آپ واپس چلی جائیں. ہماری تو نیند گئی. اب ساری رات تک کیسے ٹائم گزرے گا, بہت سارے کام ہیں, جب سوتا نہیں آدمی تو, کیونکہ اور میں نہیں اٹھ کے آتا تو وہ اس نے مجھے لگ رہا ہے قیامت تک بجاتا ہی رہنا تھا. تو میں نے تھوڑا سا نا سنجیدہ لہجے میں, تاکہ آئندہ یہ حرکت, غصہ نہیں ہوا لیکن تھوڑا سیریس لہجے میں, تھوڑا سا ایسے آنکھیں کر کے نا, میں نے کہا یہ صحیح نہیں ہوا, یہ اخلاقیات کے خلاف ہے, آپ اتنا زیادہ دروازہ توڑ کے آپ نے جانا ہے کیا. اس نے کہا اچھا معذرت, سوری چلے گا. اس کے بعد میرے بارے میں مشہور کر دی تھی, اب نہیں بولوں گا بیچاری, وہ پھر اس کی بھی برائی نہیں کرنی نا, مقصد سنا دی نا, بس کافی ہے. اچھا خیر, تو اب ایک دفعہ ہم نے ہلکا سا غصہ کیا, دوبارہ یہی حرکت کرے گی تو ہم دوبارہ اسی اسٹائل میں کہ آپ کو اس دن سمجھائے, تیسری دفعہ حرکت کرے پھر آدمی اچھلتا ہوا چیختا ہوا اچھا لگتا ہے.